آپ جانتے ہیں کہ ایک کتا ایسا بھی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک کتا ایسا بھی ہے جو اللہ رب العزت کی حکم سے جنت میں بھی جائے گا؟ یہ کہانی ہے ایمان کی وفاداری کی، یہ کہانی ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی، یہ کہانی ہے ان نوجوان کی جو راہ حق میں ایک ظالم بادشاہ کی ظلم سے اللہ رب العزت کی راہ میں نکلے، تو ان نوجوان کے ساتھ ساتھ اس کتے کی بھی زندگی بدل گئی اور کہانی ہے ان چند نوجوان کی جنہوں نے اپنی ایمان اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، جنہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد دنیا ظلم میں مبتلا ہو گیا، گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اور اس وقت ظالم بادشاہ اس دنیا پر مسلط کر دیا گیا، اور اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، اور انہوں نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا۔ لیکن چند نوجوانوں نے کہا، اپنے آپ میں مشورہ کیا کہ ہم اس وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہی جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس نے ہم سب کو بنایا ہے، ہم کسی جھوٹے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے اور آپ نے اگر دنیا میں اگر رہنا ہے تو اللہ رب العزت کے دین کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو کسی نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہیں اور اللہ رب العزت پر ایمان قائم رکھیں گے، اگر ہماری موت آتی ہے تو موت آ جائے بے شک، لیکن ہم اللہ رب العزت پر ایمان جو لائے ہیں اس سے کبھی مکڑیں گے نہیں، کبھی مردود نہیں بنیں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کرتے کرتے ایک غار کی طرف یعنی ایک پہاڑ کے گوفے میں چلا گیا، اور ان لوگوں نے جب یہ باتیں کی تو ان لوگوں کی باتوں سے ایک کتے نے ان تمام باتوں کو سنا، تو اس کتے کے اندر بھی اتنی غیرت تھی کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا اگر ہم دامن تھام لیں گے، اگر ان کے نقش قدم پر چل لیں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ تو وہ کتا بھی ان چند نوجوانوں کے ساتھ غار میں چلے گئے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ایک غار میں چلے گئے۔ تو غار میں جا کر ان لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا طلب کی، ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی اے میرے اللہ ہم سب پر اپنا رحمت فرما اور ہمارے معاملہ درست فرما۔ تو اس وقت کے ظالم بادشاہ کو یہ معلوم تھا کہ چند نوجوان ہی جو میری خدائی کو نہیں مانتا ہی، جو مجھے اپنا خدا نہیں مانتا ہی، تو اس ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو جان سے مار دینے کی یعنی قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے غار میں آ کے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی تھی، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ میں غار میں آ گیا، اور ظالم بادشاہ کے سپاہی، ظالم بادشاہ کے غلام جب اس غار تک پہنچے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کتا دروازے میں، اس غار کے دروازے میں ایسے ٹانگ پھیلا کے رکھا کہ کسی بادشاہ کے غلام کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ غار میں جائے اور ان نوجوانوں کی تلاش کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کتے کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کتے کا ذکر قرآن مجید میں کیوں ارشاد فرمایا، اور فرشتوں سے اللہ رب العزت نے یہ عہد کر لیا ہے، یعنی یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو وجہ صرف یہی ہے کہ وہ کتا
کتا ہو کر، ایک جانور ہو کر ایک نیک بندوں کے ساتھ چل لیا تو اللہ رب العزت نے اس کتے کو اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ رب العزت نے اس کتے کو اتنی عزت بخشی کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بات بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ تو نسل انسانیت ہے، اللہ رب العزت نے تو ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ ہم اور آپ اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً ہم پر اور آپ پر بھی اپنا کرم فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب ایک کتے کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو ہم انسان کو ضرور لے کے جائے گا، ہم ایمان والوں کو ضرور لے کر جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا سہارا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سبسکرائب ناؤ۔